السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یوسف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، یہ قرآن مجید کی بہت اہم صورتیں تھیں جن کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اور میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ان صورتوں میں سورہ یوسف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، ان میں عام طور سے اس دور کے جو حالات ہیں اور ان حالات میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور دجالی دور کے جو اشارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان صورتوں کی تکمیل کے بعد میں بہت غور کرتا رہا کہ اب کس صورت کا آغاز کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہم عالمی حالات، اجتماعی ذمہ داریاں، ان کے حوالے سے الحمدللہ ان 3 صورتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو سن چکے ہیں۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر بھی ذرا غور کریں کہ ہمارا معاشرہ کن خرابیوں میں مبتلا ہے، اور ہمارے معاشرے کو ایک ریفارم کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کن پاکیزہ ہدایات کی ضرورت ہے،
اور یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں سب سے زیادہ بنیادی کردار عورت کا ہوتا ہے، کیونکہ عورت اس نسل کی مربیہ ہوتی ہے، اس نسل کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے جس نسل کو آگے چل کر معاشرہ بننا ہے۔ معاشرہ کوئی آسمان سے نہیں اترتا ہے، معاشرے کا وجود ہم سے اور آپ سے ہی ہوتا ہے، اور ہم اور آپ اصلاً پروان چڑھتے ہیں کسی عورت کی نگرانی میں، کسی عورت کی تربیت۔ اگر عورت پاکیزہ ہے اور عورت کی تمناؤں آرزوؤں کا رخ درست ہے تو اس گھر کے بچوں کے لیے یہ اس سے زیادہ مفید ہے کہ گھر کا مرد درست۔ مرد کی درستگی عام طور سے اس کی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے، اس لیے کہ وہ 24 گھنٹے اپنے بچوں کا نگراں نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد فرمائی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اپنے دن کا ایک بڑا حصہ لگاتا ہے۔ وہ اپنے بزنس پر ہوتا ہے، وہ اپنی جاب پر ہوتا ہے، اس کی بہت ساری مشغولیات ہوتی ہیں۔ نسل انسانی کی تربیت کی اصل ذمہ داری ماں کی ہے، عورت کی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بچوں کا رخ یا تو دین پر لا سکتی ہے یا دنیا پر لے جا سکتی ہے۔ ایسے بہت سے گھرانے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں جن گھر کے مردوں کی اپنی ذاتی انفرادی زندگی دیندارانہ ہے، لیکن عورت کا ذہن نہ بنا ہونے کی وجہ سے وہ مرد اپنے بچوں کو اس دینداری کے اس معیار پر نہیں چلا پاتا، وہ ہار جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ سورہ نور جس کی آج ابتدا ہو رہی ہے، اس نے خاص طور سے یوں تو پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سارے احکامات بیان کیے، لیکن اہمیت کے ساتھ اس صورت میں عورتوں کو بھی بہت سے مسائل کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، خاص طور سے عورتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں غالباً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کتابوں میں کہ آپ تاکید کے ساتھ فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور انشاءاللہ اس کے بعد میرا ارادہ سورہ احزاب کا ہے۔ یہ دونوں صورتیں عورتوں کے بنیادی جو ان کے لیے احکامات ہیں، جو ان کی پاکیزہ زندگی کے خطوط ہیں، اس کی رہنمائیاں ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نشاندہی فرمائی، اور بدترین غلیظ ناپاک معاشرے کا کیا ماحول ہوتا ہے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اسلام صرف روح کی پاکیزگی نہیں چاہتا، اسلام ماحول کی، معاشرے کی پاکیزگی کو بھی چاہتا ہے، اور روح کی پاکیزگی کے لیے ماحول اور معاشرے اور جسم اور ہر ایک چیز کی پاکیزگی ضروری ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ناپاک اور گندے ماحول میں پاکیزہ روح کے ساتھ جی لے، یہ بڑا مشکل ہے۔ پاکیزہ روح اور پاکیزہ دل کے لیے پاکیزہ ماحول ضروری ہے۔ پاکیزہ دل اور پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ معاشرہ ضروری ہے، اور پاکیزہ معاشرے کے لیے پاکیزہ عورت ضروری ہے۔ جب تک عورتوں کے اندر بطور خاص، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد بے مہار ہیں، آزاد ہیں، لیکن بطور خاص جب تک عورت کی اصلاح نہیں ہوگی اور عورتیں اپنے بارے میں کچھ تہیہ نہیں کریں گی، کچھ فیصلہ نہیں کریں گی، اپنا رخ درست نہیں کریں گی، اپنے کو اور اپنی نسلوں کو بدلنے کا عزم مصمم نہیں کریں گی، اس وقت تک ماحول اور معاشرے پر جو پاکیزہ اثرات پڑنے چاہیے وہ نہیں پڑ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی ایک کمزوری ہے
مسلم معاشرے کی اس وقت کہ مسلم معاشرے میں مردوں کو تو محنت کا میدان بنایا گیا ہے، اور خاص طور سے بڑے مردوں کو۔ آپ دین کی جتنی محنتیں دیکھیں گے، ان میں سے اکثر محنتوں کا میدان یا ان محنتوں کا زیادہ تر فوکس مردوں پر اور جوان مردوں پر، بڑے مردوں پر۔ لیکن جو معاشرے کی ریڑھ ہیں عورتیں، یا جو معاشرے کا ابھرتے ہوئے لوگ ہیں یعنی بچے، ان دونوں کو ان محنتوں کے میدان سے دور کر دیا گیا ہے۔ عجیب و غریب تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بچوں کو دین دینا ہے، اس کی فکر عام طور سے ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو بچوں کو مسجد میں دیکھ کر سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ بچے مسجد نہ آئیں۔ آپ آج بچوں کو مسجد سے بھگائیں گے، کل آپ جب بلائیں گے بھی تو ان کی مسجد میں آنے کی عادت نہیں پڑے گی۔ بات مسجد کی بے حرمتی کی نہیں ہے، وہ ادب ان کو سکھایا جائے، وہ مسجد کی تعظیم ان کو سکھائی جائے، لیکن مسجد سے ان کو متنفر نہ کیا جائے، مسجد سے ان کو بھگایا نہ جائے، مسجد میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، بلکہ اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے، محبت کے ساتھ ان کو مسجد کے ماحول سے جوڑا جائے۔ یہی کچھ صورتحال عورتوں کی ہے کہ عورتوں تک دین پہنچنے کے ذرائع بہت کم ہیں۔ مرد جمعے کا بیان بھی سن لیتے ہیں، مرکز میں جا کر تبلیغی اجتماعات میں بھی شریک ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں جن کے ذریعے مردوں کو موقع ملتا رہتا ہے۔ لیکن جس انسانی سماج کے جس حصے کو پوری نسل تیار کرنی ہے، اس کو مہینوں دین کی کوئی بات اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی، اور مرد کو اس کی کوئی توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ جو سن کر جائے اپنے گھر کے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو جمع کر کے وہ باتیں پہنچائے اور بتائے۔ کتابوں کا ماحول نہیں رہ گیا، تو عورتیں اور بچے بالکل محروم ہیں، اور اسی لیے معاشرہ جتنا بدلنا چاہیے اتنا نہیں بدل پا رہا۔ میں بہت سارے قرآنی اور حدیث کے اور علماء کرام کے اور بزرگوں کے مضامین کو ایک جملے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک عورتوں اور بچوں پر خصوصی توجہ دے کر ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی، صرف مردوں کے بدلنے سے معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں جگہ جگہ عورتوں کو خطاب فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ ہفتے میں ایک دن خاص طور سے تشریف لے جاتے تھے اور آپ عورتوں میں خطاب فرماتے تھے۔ آپ کی مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت تھی، جمعے کا خطاب عورتیں سنتی تھیں۔ عید کے نماز میں، حدیثوں میں، بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ عید کا خطبہ مردوں میں دیتے تھے، پھر آپ عورتوں کے مجمع میں تشریف لے جاتے تھے اور عورتوں کو الگ سے خطاب کرتے تھے، اور یہاں تک آپ کا حکم تھا کہ جو عورتیں عید کی نماز اپنی مجبوریوں سے نہ پڑھ سکتی ہوں وہ بھی آئیں اور مسجد کے حصے سے الگ بیٹھ کر خطاب میں شریک ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اور آپ کی تقریر سے وہ استفادہ کریں۔ بات کی مجبوریاں، بات کے حالات ایسے بنے کہ بعض فقہائے کرام نے اس سلسلے میں تھوڑی سختی اختیار کی اور یہ رویہ اختیار کیا کہ بھئی عورتیں مسجد میں نہ آئیں، اور بر صغیر میں مسجدوں کا ظاہر ہے جو ایک نظم بنایا گیا اس میں بھی اس کی رعایت نہیں کی گئی۔ لیکن عام طور سے آج بھی پوری اسلامی دنیا میں، پوری عرب دنیا میں، پوری انڈونیشیا، ملیشیا میں، سارے یورپین ممالک میں اور خود احناف کے ممالک میں، ٹرکش حنفی ملک ہے اور بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں، وہاں مسجدوں میں آج بھی یہ نظم ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے انتظامات ہوتے ہیں اور ان کا دروازہ الگ ہوتا ہے، ان کا حصہ الگ ہوتا ہے، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، ان کی انٹری اور ایگزٹ الگ ہوتی ہے، ان کا باتھ روم الگ ہوتا ہے، ان کے ٹوائلٹس الگ ہوتے ہیں، ان کا وضو خانہ الگ ہوتا ہے، اور وہ مسجد کے ماحول سے جڑی رہتی ہے۔ یا بہت سی جگہوں پر یہ نظم بھی میرے معلومات میں آیا کہ محلے کی مسجد سے جو اسپیکر ہیں اس کے کنیکشن پورے محلے کی گھروں کے اندر رہتے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت ساری ایسی سہولیات ہیں کہ عورتیں بھی مسجد میں، چونکہ مسجد جگہ ہے، مسجد اصل جگہ ہے جہاں سے دین جائے گا،
جہاں سے دین کا صحیح علم جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے یہ اعمال ہوتے تھے تو وہ اپنے گھروں میں رہ کر مسجد کے ان اعمال سے وابستہ رہتے۔ یہ بہرحال ایک بنیادی ضرورت ہے اس طرف متوجہ ہونا کہ کس طرح ہماری عورتیں اللہ کے دین سے، شریعت سے، قرآن سے جڑی رہیں اور ان تک بات پہنچتی رہے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کی ابتدا کرنے والوں کو اور اس درس قرآن کے لیے فکر مند رہنے والوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے پہلے دن سے اس بات کو ملحوظ رکھا کہ درس قرآن کی یہ نشست صرف مردوں کے لیے نہ ہو کہ وہ آئیں اور سن کر چلے جائیں، بلکہ پردے کے ساتھ عورتوں کا پورا انتظام کیا گیا کہ ہماری عورتیں، ہماری مستورات جن تک قرآن پہنچنا، دین پہنچنا، شریعت پہنچنا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، ان تک بھی بات پہنچے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی قرآن مجید کی برکتوں سے مستفید۔ بہرحال تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جگہ جگہ عورتوں کو خطاب فرمایا اور عورتوں کو کچھ احکامات دیے اور عورتوں سے کچھ مطالبے کیے اور عورتوں کو بعض چیزوں کا حکم دیا اور بعض چیزوں سے روکا۔ اس حیثیت سے سورہ نور کی ایک خاص شان ہے، سورہ نور کا ایک اپنا امتیاز ہے، سورہ نور کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب مضامین اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ میری عام طور سے یہ عادت نہیں ہے، لیکن میں گزارش کروں گا اپنی مستورات سے، میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہ آپ کے گھر میں جو اور آپ کی بہنیں ہیں، جو اور مستورات ہیں، جو اور خواتین ہیں جو عام طور سے درس قرآن میں شریک نہیں ہوتی ہیں، ان کو اہمیت کے ساتھ توجہ دلا کر خاص طور سے سورہ نور اور سورہ احزاب کی تفسیر جب تک جاری رہے ان سے گزارش کریں کہ وہ ضرور شرکت کریں اور قرآن مجید کے ان احکامات سے، قرآن مجید کے ان ارشادات سے اور قرآن نے کس طرح ماحول کو بدلنے کی، ماحول کو پاکیزہ کرنے کی کہ راستے بیان کیے ہیں، اس سے وہ سبق حاصل کر سکیں اور ہم سب کے لیے بغیر قرآن کے ہدایت پانا ناممکن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے ان دروس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو ایک راہ، ایک بہترین راستہ دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلی ایسی صورت ہے پورے قرآن کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ جس کا آغاز فرمایا ہے۔ عام طور سے قرآن مجید کی صورتوں کا آغاز اللہ کے تعریفی کلمات سے ہوتا ہے، حروف مقطعات سے ہوتا ہے، کسی خاص مضمون سے ہوتا ہے، لیکن اس صورت کا آغاز اللہ نے خاص شان کے ساتھ فرمایا یہ ایک عظیم الشان صورت ہے۔ سورتن، جو عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش جب عربی میں آتے ہیں تو اس کو نکرہ کہا جاتا ہے، اور نکرہ تفخیم کے لیے ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کے بھاری بھرکم ہونے کو بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا سورتن، یہ ایک عظیم صورت ہے، یہ ایک زبردست صورت ہے، یہ ایک شاندار صورت ہے۔ انزلناہا، اللہ فرماتے ہیں جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور صرف نازل اس لیے نہیں کیا کہ تم سن لو، اور نازل صرف اس لیے نہیں کیا کہ اس کی تقریر ہو جائے، اور نازل صرف اس لیے نہیں کیا کہ تم اس کی صرف تلاوت کر کے مطمئن ہو جاؤ۔ وَفَرَضْنَاهَا، اس صورت میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ سب تم پر فرض کیا گیا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ سیکھو۔ خود قرآن اس صورت کی ابتدائی الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں کچھ بہت اہم مضامین ہیں، کوئی بہت اہم احکامات ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ عظیم صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور ہم نے اس صورت کے احکامات کو تم پر فرض کر دیا۔ وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت میں ہم نے کھلی ہوئی آیتیں، کھلی ہوئی نشانیاں، واضح باتیں، واضح احکامات بیان فرمائے۔ اس صورت میں ہم نے چیزوں کو اشاروں میں نہیں بیان کیا،
اس صورت میں ہم نے چیزوں کو مبہم انداز سے نہیں بیان کیا۔ قرآن پاک کا اسلوب الگ الگ ہوتا ہے، بعض جگہ قرآن چھوٹی چھوٹی اشاروں میں اپنی بات کہہ دیتا ہے، اور بعض جگہ انہی باتوں کو قرآن تفصیل کے ساتھ کھول کر واضح انداز سے بیان کرتا ہے۔ اس صورت کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماحول کی پاکیزگی کے اشارے بہت سی جگہوں پر دیے، لیکن ایک ایک جملوں میں بات کہہ دی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، بس ایک جملے میں بات تھی، آگے کوئی اس کی تفصیل، کوئی اس کے دیگر پوائنٹس بیان نہیں کیے۔ لیکن اس صورت کی یہ خاصیت ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس صورت میں ہم نے باتوں کو کھول کر واضح انداز سے بیان کیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تمہیں کچھ اس سے راستہ ملے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت کی راہ پر چل سکو۔ اگر تم اس کو سنو گے، اگر اس کو سمجھو گے، اگر اس پر غور کرو گے، تو یہ ساری باتیں تمہارے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ انسانی معاشرے میں جو چند ایسے گناہ ہیں اور چند ایسے بدترین اعمال ہیں جن پر صرف مذہبی اعتبار سے گناہ ہونے کا ٹائٹل نہیں لگا، بلکہ جو انسانی شرافت کے بھی خلاف ہیں، اور جو انسانی سماج میں، پورے انسانی معاشرے میں جو غلط سمجھے جاتے ہیں، گناہ سمجھے جاتے ہیں، برے کام سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ ہے زنا۔ زنا صرف مذہبی نقطہ نظر سے گناہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں اس عمل کو گندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، اس عمل کو ایک غلاظت سمجھا گیا ہے، اور سوائے اس کے کہ ایسے لوگ جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور جن کی عقلوں پر پتھر پڑ چکے ہیں، اور جن کا ذہن اور جن کا دل اور جن کا دماغ نجاست سے بھرا ہوا ہے، اور جن کا ظاہر اور جن کا باطن گندگیوں میں ملوث اور لت پت ہے، سوائے ان کے کوئی بھی انسانی معاشرہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ زنا کی اجازت نہیں دیتا، وہ زنا کو الاؤ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ زنا جو گناہ ہے، اس کا اثر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک غلط رشتے میں اور ایک گندے رشتے میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ پورے انسانی معاشرے کی بنیادیں اس سے ہل جاتی ہیں۔ انسانی معاشرہ دو خاص بنیادوں پر قائم ہے، اور وہ دونوں خاص بنیادیں زناکاری کے عام ہونے کے نتیجے میں ڈہ جاتی ہیں۔ ایک انسانی معاشرہ قائم ہے نسل انسانی کی حفاظت، کہ انسانی نسل کی بقا رہے، انسانی نسل نشو و نما پاتی رہے، اور ایک انسانی معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے کہ نسل انسانی متمدن رہے، اس کے اندر ایک خوبصورت کلچر قائم رہے، اور زناکاری کے عام ہونے کے نتیجے میں یہ دونوں بنیادیں سرے سے منہدم ہو جاتی ہیں۔ انسان زناکاری لطف اندوزی کے لیے کرتا ہے، زناکاری کا ماحول وہاں قائم ہوتا ہے، اور وہاں یہ بے حیائی پھیلتی ہے جہاں انسان اپنی نفس کا، اپنی شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کے عقل اور اس کے دماغ پر سوائے جنونی کیفیت کے اور کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں وہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل تو چاہتا ہے، لیکن اپنے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں چاہتا۔ ایسی صورت میں وہ اپنے جذبات کی تسکین کا تو خواہش مند ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کا متمنی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے اور وہ اولاد کی نگہداشت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، کیونکہ اس پر پھر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ ان ذمہ داریوں سے بھاگ کر اپنے نفس، اپنے خواہشات، اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے گندے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ زناکاری کا ایک بدترین نتیجہ ہے
کہ انسان کے نفسانی خواہشات کی تکمیل اس میں ہوتی ہے، لیکن نسل انسانی ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور نسل انسانی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا انسانی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسانی معاشرہ جانوروں سے ممتاز ہے۔ جانوروں میں کوئی خاندان نہیں ہوتا، جانوروں میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، جانوروں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، جانوروں میں بس نسل چلتی رہتی ہے، اور ان کے یہاں ولادت ہوئی اور بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کے بعد وہ اپنی ماں سے بھی الگ، وہ اپنے باپ سے بھی الگ، سب کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کوئی بہت اہم معاشرتی زندگی ہو اور ان کے یہاں رشتہ داریوں کا بڑا تصور ہو۔ انسانی معاشرے کا یہ حسن ہے، انسانی معاشرے کی یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ نے انسانی معاشرے کو رشتہ داریوں، تعلق داریوں کی ایک نعمت عطا فرمائی۔ یہاں رشتے ہوتے ہیں، یہاں آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، یہاں قرابت داریاں ہوتی ہیں، یہاں یہاں نسب ہوتا ہے، یہاں پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کی اولاد ہے، اور اس کی اولاد ہے تو اس کی تعلقات کس سے ہیں، اس کی رشتہ داریاں کس سے ہیں، اس کی قرابت داریاں کس سے ہیں، ان کا آپس میں میل جول ہوتا ہے، ان کے آپس میں روابط و تعلقات ہوتے ہیں۔ زناکاری وہ گندا عمل ہے، اور زناکاری کا ماحول وہ بدترین جرم ہے جس کے نتیجے میں انسان کا نسب بھی تباہ ہوتا ہے، انسان کے تعلقات بھی ختم ہوتے ہیں، نہ انسان کا کوئی نسب، نہ انسان کی کوئی رشتہ داری، نہ انسان کے کوئی تعلقات، نہ انسان کے کوئی روابط۔ وہ جانوروں کی طرح، کتے بلی کی طرح ہوتا ہے کہ آزاد ہوتا ہے، اس کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے، اس کے بعد اس کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون، اس کا چچا کون، اس کا فلاں رشتہ دار کون۔ نہایت مجہول قسم کی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ زناکاری کے ماحول کے عام ہونے کا ایک نہایت خبیث ترین نتیجہ ہوتا ہے۔ جن معاشروں میں زناکاری کو فروغ دیا گیا، اور جن خبیث معاشروں میں صرف اور صرف اس بات کو غلط سمجھا گیا کہ آپ کسی کے ساتھ زبردستی ناجائز تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اگر آپس کا ریلیشن اس طرح ہے کہ دونوں راضی ہیں تو ان کے یہاں پر زناکاری کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ ان معاشروں میں یہ نحوست ہے، ان معاشروں میں، ویسٹرن کلچر میں، دنیا کے انگریزی ممالک میں یہ نحوست ہے کہ ان کے یہاں ایک بڑی تعداد، مجھے کتاب کا اور میگزین کا نام یاد نہیں آ رہا، ایک جگہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی تھی کہ دنیا کے ایسے ممالک میں، خاص طور سے یورپین کنٹریز میں، جہاں زناکاری کو فروغ دیا جاتا ہے، وہاں صورتحال یہ ہے کہ اسکولوں میں بچے جب ایڈمیشن لینے آتے ہیں اور ان کے جب وہ تیار کیے جاتے ہیں دستاویز، تو 50-60% بچے ایسے ہیں جو اپنے کالم میں مدر کا نام تو لکھتے ہیں لیکن فادر کا نام ان کے یہاں خالی رکھا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ انسان کا نہ کوئی نسب، نہ انسان کا کوئی خاندان، نہ انسان کی کوئی رشتہ داریاں، اور جب رشتہ داریاں نہیں اور جب کوئی نسب نہیں تو کیسا تعلق، کیسی محبت، کیسی مودت، کیسا آپس میں التفات۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اسلامی معاشرے کو، اور اسلامی معاشرے سے بڑھ کر مجھے کہنے دیجیے ایک پاکیزہ انسانی معاشرے کو رشتہ داریوں کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ قرابت داریاں، یہ رشتہ داریاں، یہ آپس کے تعلقات، یہ آپس کے روابط، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان سے لگتا ہے کہ کوئی انسانی سماج ہے، ان سے لگتا ہے کہ کوئی انسانی معاشرہ ہے جہاں آپس میں یہ روابط و تعلقات ہوں، جہاں یہ سب نہ ہو۔ ایک آزاد انسان ہے، دنیا میں آ گیا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم میرا گھر کہاں ہے، میرے والد کہاں ہیں، میرے چچا کہاں ہیں۔ اور ظاہر ہے جب اس قسم کی عورت اس کی ماں بنتی ہے جس نے ایک گندے عمل کے نتیجے میں اس کو جنم دیا ہے، تو وہ ماں بھی اس ممتا سے محروم ہوتی ہے، اس ممتا سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا جو ایک باعزت ماں کے اندر ہوتا ہے۔ وہاں تو بالکل جانوروں کا سا ماحول ہوتا ہے کہ بس انسان دنیا میں آ گیا، اب وہ کچھ دن تک رہ لے گا اور اس کے بعد اپنی زندگی جیے گا، وہ اپنی زندگی جیے گی۔ اس طرح کے ماحول میں ایک انسانی معاشرہ جب وجود میں آئے گا، اب بتائیے وہاں کون سے تعلقات ہوں گے، وہاں کون سے رابطے ہوں گے، وہاں کون سی محبتیں ہوں گی۔ اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ طلاق کے بعد بھی عورت کی جو عدت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟
جس طرح مرد طلاق کے بعد اس کی بیوی سے طلاق ہوئی تو وہ فوراً اگلے منٹ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت کو اجازت نہیں دی گئی، بلکہ عورت کے لیے کچھ قیود لگائی گئیں، جن میں سے ایک قید مثلا 4 مہینہ 10 دن ہے کہ آپ اتنے دن عدت گزاریں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ عدت اس لیے ہے تاکہ اس مدت میں اگر یہ بیوی اپنے اس طلاق دینے والے شوہر کی اولاد کی ماں بننے والی ہو تو اس مدت میں اس کا اظہار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد تو اس شوہر کی ہو لیکن عدت کی مدت نہ ملنے کی وجہ سے آنے والی اولاد کا نسب گڑبڑ ہو جائے۔ اتنی اہمیت اسلام میں دی گئی کہ دنیا میں آنے والا بچہ، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کا تعلق، اس کی رشتہ داریاں واضح ہوں، کیونکہ نہ جانے کتنے احکامات ہیں جو اس سے وابستہ ہیں۔ ترکے کے سارے احکامات نسب سے وابستہ ہیں۔ اگر نسب مجہول ہوگا اور نسب کا پتہ نہیں ہوگا تو کس کو ترکہ ملے گا؟ کہاں وراثت جائے گی؟ بہت سارے ایسے احکامات ہیں۔ صلہ رحمی آدمی کس سے کرے گا؟ رشتہ داریوں کے حقوق کس سے ادا کرے گا؟ اس لیے اسلام میں نسب کی، خاندان کی، رشتہ داریوں کی، تعلقات کی اتنی اہمیت ہے کہ عورت سے کہا گیا کہ اگر تمہیں مرد 1 منٹ کی بھی تنہائی کی ملاقات ہوئی ہے، 1 منٹ کی بھی، صرف تنہائی 1 منٹ کے لیے ہو گئی اور اس کے بعد خدا نخواستہ ایسی نوبت آئی کہ طلاق ہو گئی، تب بھی تم پر لازم ہے کہ عورت 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کرے، اس کے بعد ہی دوسرا نکاح کرے۔ یہ نسب کی حفاظت کے لیے ہے، یہ خاندانی تعلقات بعد میں کس بنیاد پر ہوں اس کی حفاظت کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام عطا فرمایا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بھی ایسی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، اور ان مسئلوں پر طلاق پر بات آتی ہے تو بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں، ارے یہ ٹاپک نہ چھڑے، یہ باتیں نہ آئیں، یہ مسائل نہ چھڑیں۔ واللہ العظیم جس کے سامنے ان تعلیمات کا حسن ہوگا، جس کے سامنے قرآنی حکم اور قرآنی احکامات اور قرآنی اسرار کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس طرح بات کرے گا، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھے گا کہ جس طرح نسل انسانی کی حفاظت، ماحول کی حفاظت، معاشرے کی حفاظت، ایک ایک فرد کی حفاظت اسلامی احکامات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے، دنیا میں کوئی نظام اس کا بدل کیا، اس کے آس پاس بھی اپنا کوئی بدل پیش نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی اس آیت سے کہ اسلام میں جو بدترین گناہ سمجھا گیا اور پورے انسانی سماج میں سمجھا گیا وہ گناہ ہے زناکاری کا فروغ۔ اور اس پر میں نے عرض کیا کہ آخر کیوں زناکاری اتنا سنگین گناہ ہے؟ بنیادی طور پر انسانی معاشرے کی جو 2 خصوصیات ہیں، وہ دونوں خصوصیات، دونوں ضرورتیں اس زناکاری کے ماحول سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک نسل انسانی کی بقا، کیونکہ زناکاری کا عادی اور زناکاری کے ماحول میں جیسا کہ میں نے عرض کیا لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ لینا نہیں چاہتے۔ یہ زناکاری کی ایک نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے نسل انسانی پر فرق پڑتا ہے۔ دوسری چیز، انسانی معاشرے میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، حسب و نسب ہوتا ہے۔ زناکاری کا ماحول جہاں عام ہوتا ہے وہاں نسب مجہول ہو جاتا ہے، وہاں رشتہ داریوں کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، وہاں آپس کی محبتیں اور مودتیں باقی نہیں رہتی۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد غیر شادی شدہ ہیں اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ آگے اور تفصیلات ہیں کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو، خاص طور سے شادی شدہ کے اگر زناکاری میں مبتلا ہو تو حدیث پاک میں اس کی تفصیلات بیان کی گئیں، آپ سب واقف ہوں گے۔ اسے رجم کی سزا دی جائے، پتھروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے اور عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی
اتنا سخت معاملہ اسلام میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ ابھی آگے آئیں گی کہ یہ معاملہ سخت ہے یا یہ سزائیں انسانی معاشرے کے لیے رحمت ہے۔ بخدا یہ سزائیں اسلامی معاشرے کے لیے رحمت ہے، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سزاؤں کا بیان، چونکہ قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، ایک پوری زندگی اس کے اندر پیش کی گئی ہے، تو اس میں سزاؤں کا بیان دیا گیا ہے۔ لیکن جب انسان کے سامنے پورا قرآن ہوتا ہے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن یہ چاہتا نہیں ہے کہ لوگوں کو سزا ملے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ لوگ اس کام میں مبتلا نہ ہوں، اور اس کے لیے جتنے راستے ہو سکتے تھے ان سارے راستوں کی طرف قرآن نے رہنمائی کی۔ بات جب بھی ہو صرف سزاؤں کو لے کر نہ ہو، بات جب بھی ہو پورے قرآن کی روشنی میں ہو۔ قرآن نے کتنی پابندیاں لگائیں، کتنا ڈرایا، کیا کیا بتایا، کیا کیا سکھایا، ان پر اگر عمل ہونے لگے تو ضرورت ہی نہ پڑے کہ کسی کو سزا دینی پڑے۔ سب سے پہلے قرآن نے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، اس کو پیدا کرنے کے لیے کتنی 100 آیتیں پیش کی۔ سزا کی آیات تو ایک ہے، سزا کی آیت تو ایک ہے، لیکن اس بات کی فکر کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں دھیان رکھو اللہ تمہیں غیب میں بھی دیکھتا ہے، اے لوگوں تم تنہائی میں بھی ہو تب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اے لوگوں تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اے لوگوں اللہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کرے گا، تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ آخرت میں سامنے آئے گا، تمہارے لیے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تمہارے لیے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ ڈرانے والی، آگاہ کرنے والی، متوجہ کرنے والی، ہر حال میں اللہ کا دھیان رکھو۔ تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم جہاں بھی ہو وہاں اللہ ہے، تم جو چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، تم تنہائیوں میں جو کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ وہ جانتا ہے۔ یہ آیتیں قرآن میں سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ جب تک یہ پورا موضوع سمیٹا نہیں جائے گا بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ ٹی وی پر اعتراض کر دیتا ہے، ارے صاحب دیکھیے اتنی سخت سزا دے دی گئی اسلام میں اور مسلمان انہی سزاؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور انہی سزاؤں کو پیش کر رہے ہیں۔ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ وہ سزا یقیناً قابل، اس پر اعتراض کے قابل ہے جس سزا سے پہلے اصلاح کی کوئی کوشش نہ ہو۔ بات سمجھ میں آتی؟ ایک استاد کے پاس بچہ گیا، پہلے دن اس نے نہیں پڑھا، استاد نے مرغا بنا دیا، 10 تھپڑ مار دیے۔ اب یقیناً استاد سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کچھ تو کوشش کرتے، ذرا کچھ سمجھاتے، کچھ ڈراتے، پہلے دھیرے دھیرے، پھر آپ بعد میں جب نہ مانتا اور ڈھیٹ پنے پر آمادہ رہتا تب آپ سزا دیتے تو بات سمجھ میں آتی۔ تو سینکڑوں قرآنی آیات جو انسان کو اس گناہ سے روکتی ہیں اور اس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں، ان آیتوں کو چھوڑ کر صرف سزا کی آیت کو لے کر بیٹھ جانا یہ جہالت سے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن نے صرف یہ نہیں کیا کہ حکم دیا اور غیب کی باتیں بتائیں اور جنت اور جہنم کی باتیں بتائیں۔ قرآن اللہ جانتے تھے کہ یہ بیچارہ انسان، جناب شیطان اس پر ہر وقت مسلط ہے، نفس اس پر مسلط ہے، پھر وہ راستے بتائے جن راستوں پر چل کر انسان اس بڑے گناہ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پردے کے احکامات، مخلوط نظام سے علیحدگی کے احکامات کتنے قرآن میں بھرے ہوئے۔ بار بار قرآن کہتا ہے، اے عورتوں جب باہر نکلو تو اپنے کو اچھی طرح ڈھانپ کر نکلو، اے عورتوں جب باہر نکلو تو اپنی آواز ایسی رکھو تاکہ کوئی بری نیت والا تمہاری طرف غلط نگاہ نہ ڈال سکے، تم اس طرح نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے دور میں جس طرح ننگے سر اور بے حیائی اور بے حجابی کے ساتھ نکلتی تھی اس طرح مت نکلو۔ بار بار کہا گیا اے مردوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اے عورتوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی زینت کا اظہار مت کرو، اے عورتوں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ پھر حدیثیں بھری ہوئی ہیں، موسیقی کے قریب مت جاؤ، عورتوں کے ساتھ تنہائی میں مت جاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ سینکڑوں احکامات قرآن اور حدیث میں ایسے ہیں جن پر انسان اگر عمل کر لے اس بڑے گناہ کی نوبت ہی نہ آئے۔ پھر قرآن وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی مت جاؤ۔ جتنے ایسے موقع ہو سکتے ہیں
جہاں تم کو یہ اندیشہ ہے تم کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، ان گناہوں کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ موسیقی ایک بڑا ذریعہ ہے، میوزک ایک بڑا ذریعہ ہے انسان کو اس بدکاری تک پہنچانے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ موسیقی کے آلات کو توڑ دوں۔ یہ بندشیں، یہ پابندیاں، یہ رکاوٹیں، یہ جگہ جگہ پر لگائے گئے بیریکیڈز، یہ کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں تاکہ انسان کو یہاں تک پہنچنے کی نوبت نہ آئے۔ پھر آگے چلیے، انسان یہ ساری چیزیں بھول گیا، ہزاروں آیتیں، سینکڑوں آیتیں بھول گیا اللہ کے ڈر کی، سینکڑوں آیتیں بھول گیا تقوی کی، سینکڑوں آیتیں بھول گیا اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی، اور سینکڑوں احکامات بھول گیا پردے کے، حجاب کے، احتیاط کے، اور یہاں تک کہ وہ گناہ میں مبتلا بھی ہو گیا۔ تب بھی قرآن نے جو شرطیں لگائی ہیں جو آگے صورت میں بیان ہوں گی، حیران ہو جائیں گے آپ، اور جن کو معلوم ہے وہ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن کیا واقعی سزا دینا بھی چاہتا ہے یا ڈرانا چاہتا ہے؟ اسلامی تعلیمات، اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑتا ہے، اور افسوس کہ ایسے بے ضمیر، بے غیرت، بے علم و جاہل ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو اسلام کے الف کا بھی نہیں معلوم، وہ مذاق بنوانے اسلام کا جاتے ہیں، وہ دین کی کھلی اڑوانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سزائیں، ان کی جو شرطیں ہیں، اس کو سن کر روح کانپ جاتی ہے، اور آج کے دور میں اور آج کے ماشاءاللہ عدالتی نظام میں ان شرطوں کو پورا کرنا بس اللہ ہی جانے کیسے پوری ہوں۔ تو پھر لگتا ہے کہ اسلام کیا سزا دینا بھی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یا بلا وجہ سزا کی بات کہہ رہا ہے؟ کتنی سخت شرطیں گواہی کی لگائی گئی، کتنا سخت اسلام کا نظام کسی کو سزا دینے کا بنایا گیا ہے، لیکن ہاں جب سزا ثابت ہو جائے اور گناہ ثابت ہو جائے تو پھر اسلام میں کوئی رعایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک سزا ہزاروں کو اس جرم سے روکے۔ بات اس پہ مت جاؤ کہ ایک انسان کو سزا دی گئی تو بڑی زیادتی اس کے ساتھ ہو گئی، اس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، کیا اس نے زیادتی نہیں کی؟ اس نے قرآن کی ہزاروں آیتوں کا، ہزاروں حدیثوں کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، کیا اس نے زیادتی نہیں کی؟ یہاں ایک انسان پر اتنی نصیحتوں کے بعد، اتنی رکاوٹوں کے بعد، اتنی بندشوں کے بعد، اتنی پابندیوں کے بعد جب وہ گناہ میں مبتلا ہوا، پھر اس گناہ کی تحقیق، اس کا ثابت ہونا، اس کے لیے بہت لمبا پروسیس۔ اب اس کے بعد جب اس پر گناہ ثابت ہو گیا تو قرآن اور اسلام اس کی ایک کی سزا کو ہزاروں کے لیے عبرت بنانا چاہتا ہے، ہزاروں کے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے کہ وہ کانپ جائیں، تھرا جائیں، کہ دل دہل جائیں، وہ اس گناہ کو کرنے سے پہلے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اگر میرا یہ گناہ ثابت ہو گیا تو اس طرح پھر مجھ کو ذلت کی موت ماری جائے۔ یہ ایک پورا نظام ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ آج پوری مغربی دنیا اسی بے حیائی اور فحاشی پر آگے بڑھ رہی۔ آج پورا مغربی کلچر اسی فحاشی اور عریانیت کا کے پیچھے اندھا ہو کر بھاگا جا رہا ہے۔ زناکاری جو اسلامی اور انسانی معاشرے کے اوپر ایک ناسور ہے، اور جو ایک پاکیزہ انسانی معاشرے پر ایک کلنک ہے، اس زناکاری کو باقاعدہ اس کی پرمیشن دی جا رہی اور اجازت دی جا رہی، اور اگر روک ٹوک ہے تو صرف اس پر کہ آپ کسی کے ساتھ زبردستی اور زیادتی کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اور آپ کا پارٹنر اس میں راضی ہیں اور خوش ہیں اور دونوں ایگری ہیں تو پھر جس طرح چاہے زندگی گزارو، باہر کے کسی فرد کو تمہاری زندگی میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ انسانی نسل تباہ ہو تو ہو، نسب تباہ ہو تو ہو، خاندان ٹوٹے تو ٹوٹے، رشتہ داریاں اور تعلقات درہم برہم ہو تو ہو، لیکن تمہاری شیطنت پوری ہونی چاہیے، تمہارے نفس کی غلامی میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تمہارے اوپر سے بندشیں نہیں ہٹنی چاہیے، تمہارے اوپر سے ساری بندشیں ہٹ جانی چاہیے۔ یہ مغرب کا ایک وہ منحوس کلچر ہے جس کلچر کو پوری دنیا میں عام کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اور افسوس صد افسوس اسلامی ممالک اور مسلم ممالک، اور سب سے بڑھ کر وہ ملک جہاں حرمین شریفین ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدسہ ہے، وہ بھی انہی گندگیوں میں، انہی خرابیوں میں، انہی نحوستوں میں سر سے پاؤں تک ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اس کی خبریں پھیلتی ہیں اور لوگوں کے سر پر جو نہیں رہتی
کیا اس خبر نے لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر نہیں رکھا؟ ابھی گزشتہ دنوں کی خبر ہے کہ سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم پورے ملک کے اندر جو پروجیکٹس اپنے شروع کر رہے ہیں ان کا آفیشیل ٹویٹ موجود ہے. اس پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر 10 سنیما ہال کھولے جائیں گے. ان کا پروجیکٹ ہے. اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب پرسوں ناراضگی کا اظہار کیا تو عالم اسلامی میں ایک ہنگامہ مچ گیا, ایک شور مچ گیا. کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ پورے سعودی عرب میں اتنی تیزی کے ساتھ فحاشی کے, عریانیت کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ علاقے اور وہ بستیاں جہاں قوم سمود پر, قوم لوط پر عذابات آئے تھے, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان علاقوں سے گزرے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا یہاں مت رکنا, یہاں سے تیزی کے ساتھ نکل جانا, استغفار کرتے ہوئے نکلنا, یہ عذاب کی جگہ ہیں. اس حکومت نے وہاں پر پورے شہر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جو شریعت کی تمام پابندیوں سے آزاد شہر ہوں گے, جو پکنک اسپاٹ ہوں گے, جو سمندر کے ساحل ہوں گے, جہاں ہر طرح کی فحاشی اور عریانیت اور بے حیائی اور بے حجابی کو عام کیا جائے. کیا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ جو لوگ حج اور عمرے میں گئے ہیں وہ دیکھتے تھے کہ عورتوں میں جو عورتیں چیکنگ کرتی تھیں وہ ایسی برقعے میں ہوتی تھیں کہ ان کی ایک آنکھ بھی نظر نہیں آتی تھی, سر سے پاؤں تک بالکل کالے کپڑے میں ملبوس وہ عورتوں ہی کی چیکنگ کیا کرتی تھی, ان کے سامان دیکھا کرتی تھیں. اور ابھی گزشتہ دنوں جس طرح سے حرمین میں, خانہ کعبہ میں, مسجد نبوی میں بغیر برقعے اور بغیر حجاب کے خواتین پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا اور باقاعدہ آفیشیل اس کا اعلان ہوا, اور ان عورتوں نے ٹی وی پہ آ کر بغیر برقعے بغیر حجاب کے انٹرویو دیے, اور وہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں اب تعینات ہیں عورتوں کی حفاظت کے لیے اور عورتوں کی چیکنگ کے نام پر. یہ آج کے ان کے کارنامے نہیں ہیں, یہ سالوں سے اسی بے حیائی, اسی فحاشی, اسی عریانیت پر آمادہ ہیں. اور جو ان کے خلاف وہاں بولتا ہے, جو ان کے خلاف وہاں لکھتا ہے, پھر چاہے وہ امام حرم کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کا ٹھکانہ صرف جیل ہے. اس کا ٹھکانہ سالوں کے اعتبار سے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے, اس کا پتہ نہیں رہتا کہ وہ کس کونے میں لے جا کر ڈال دیا گیا. اور اب تو انتہا ہے, جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح باتیں ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو پورے جزیرہ عرب میں باقی مت رہنے دینا. آخری وصیت تھی آپ کی, اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, کہ اس جزیرہ عرب سے تمام یہود و نصارہ کو نکال دیں. اور جزیرہ عرب میں پورا علاقہ, پورا سعودیہ عرب, جس کا نام ایک خاندان کے نام پر سعودیہ رکھ دیا گیا, جزیرۃ العرب کہا گیا حدیث میں اسے, جس میں آج کا سعودیہ, آج کا دبئی, آج کا قطر, آج کا یمن, آج کا حضرموت اور پوری وہ پٹی ہے, وہ پورا جزیرۃ العرب ہے. وہاں سے حضور نے یہود اور نصارہ کو نکالنے کا حکم صادر فرمایا تھا. کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ دبئی اس وقت یورپین کنٹریز سے بھی زیادہ فحاشی اور عریانیت کا اڈا بنایا جا چکا ہے؟ مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور سعودی عربیہ میں جو بعض مصلحتوں سے اور کہیں پوری دنیا میں ہنگامہ نہ ہو جائے اس ڈر سے جو گندگیاں نہیں ہو سکتی, وہ سارے عیاش شہزادے ان گندگیوں کو کرنے کے لیے دبئی آتے ہیں اور وہاں وہ سارے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں. یہ سارے عمل وہاں ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کو اب ناپاک کرنے, یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیات اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ماحول اسی طرح بگڑتا ہے, لوگوں کے ذہن اسی طرح خراب کیے جاتے ہیں, عیاشی کا عادی اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ دے دو, جس طرح کی زندگی گزارنا چاہو اس طرح کی زندگی گزارو. ایک طرف حرمین کی صورتحال یہ ہے کہ حرمین میں 10-10 فٹ کے فاصلے سے نمازیں ہیں, اور حج اور عمرہ اور تراویح کھیل چل رہا ہے, ایک مذاق چل رہا ہے, ایک ایسا ہنگامہ ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں لیکن ان کے یہاں ہے. لیکن جس وقت حج کے موقع پر 10,000 کی تعداد 20-20 فٹ کے فاصلے دکھا رہی ہے, اسی وقت اسی سعودیہ کے کئی شہروں میں بڑے بڑے سنیما ہال, بڑے بڑے پبس عریانیت اور رقص اور موسیقی کی محفلوں میں کھچا کچ بھرے ہوئے. ظلم کی انتہا ہے. اب بھی اگر
مسلمانوں کی غیرت نہ جاگے، اب بھی بیداری نہ پیدا ہو، اب بھی اس کا احساس نہ پیدا ہو کہ حرمین شریفین پورے عالم اسلام کا ہے، حرمین شریفین کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ فقہ فتاویٰ کے میں اس سے پہلے بھی مسئلہ عرض کر چکا ہوں، فقہ میں یہ مسائل موجود ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی زمین کسی کو خریدی اور بیچی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ حرم کی سرزمین صرف اللہ کے لیے وقف ہے، وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ حالات کی مجبوریاں ہیں، یہاں تک کہ احکامات فقہ میں موجود ہیں کہ مکے میں رہنے والے وہاں کے باشندے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر، اپنا صحن اور آنگن کھول کر سوئیں، تاکہ کوئی بھی رات کو مسافر آئے تو وہ بلا اجازت آرام سے آ کر آپ کے آنگن میں ٹھہر جائے۔ مکے میں رہنے والے کسی فرد کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے آنے والے کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے مکے کی سرزمین کو، حرم کی سرزمین کو امت کے لیے بنایا، عالم اسلامی کے لیے بنایا، وہ سب کا مرکز۔ اور کیوں نہ ہو اس سرزمین سے وابستہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے خاندان کی یادیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کا مقام ہے، وہ قرآن کے نزول کی جگہ ہے، وہ کعبۃ اللہ کا مقام ہے، وہ روضہ مقدسہ کا مقام ہے۔ وہاں وہ یادیں ہیں، وہاں وہ مقدسات ہیں، وہاں وہ اللہ کے شعائر ہیں، وہاں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو دنیا میں کسی اور خطے پر نہیں ہیں۔ جھونک دیا گیا پورا جزیرۃ العرب امریکیوں، اسرائیلیوں، صہیونیوں، صلیبیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہاں کی ساری دولتیں، وہاں کے سارے جتنے ریسورسز تھے وہ سب ان کے حوالے کر دیے۔ پچھلے سال جب وہ ٹرمپ صدر تھا امریکہ کا، اس نے یہ بیان کھلے عام دیا تھا کہ صرف 15 دن کے لیے اگر ہم اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور 15 دن کے لیے ان کی حکومت سے اپنا تعاون کھینچ لیں، 15 دن بھی اس خاندان کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ تو ہمارے دم سے قائم ہے، اور ان سے وہ کہتا ہے کہ تم ہمیں پیسے دو، ہمیں دولت دو۔ یہ اربہ عرب کی ڈالر امریکہ کے اور اسرائیل کے قدموں میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بدلے یہ اس خاندان کی بادشاہت کو سیکیورٹی دیا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال جس وقت سامنے آئی، پورے عالم اسلامی میں شور مچ جانا چاہیے، پورے عالم اسلامی میں کہ حضور کے شہر کی پامالی، حضور کے شہر کے تقدس کی اس طرح بے حرمتی کی جا رہی۔ لیکن افسوس صدف صورتحال عجیب و غریب ہے، ایسا سناٹا، ایسی خاموشی، ایسا ہر طرف اس کے خلاف اس طرح کا مظاہرہ کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، پوری دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ شاید آپ میں سے کسی کے اندر یہ چیز ایک اس کے لیے تحریک کا سبب بن جائے۔ پرسوں جس رات یہ خبر آئی، اس وقت الحمدللہ ایک مضمون میں نے لکھ کر عام کیا، تو ہمارے ہی شہر کے بعض حضرات نے مجھے پیغام بھیجا کہ بھئی اس سلسلے میں آواز کچھ ایسی ہو جو دور تک جائے، جو مؤثر ہو، جو سعودی سفارت خانے تک پہنچے۔ میں نے کہا بھئی سعودی سفارت خانے کی پہنچ تو بڑی آگے کی بات ہے، ظاہر ہے اتنی ہم لوگوں کی رسائی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ جس طرح پڑوس ملک میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک باوزن شخصیت، اور ان کے ذرا سے جملوں نے ایک شور کر دیا اور ایک ہنگامہ کر دیا، اور یہاں سے وہاں تک اس کی وجہ سے ایک حرکت پیدا ہوئی۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کی جو ایسی مقتدر شخصیات ہیں، بڑی شخصیات ہیں، اگر وہ اس پر ذرا بھی لبکشائی کریں گے تو اس کا اثر پڑے گا۔ باقی ہم لوگ اگر آواز لگائیں گے انشاءاللہ اللہ کے یہاں تو اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اس پر اپنے کرم سے کچھ فیصلے فرمائیں گے، لیکن اسباب کی دنیا میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس شور کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے ان قائدین سے یہ کہیں کہ آپ اللہ کے لیے اس پر کچھ آواز بلند کیجیے، آپ ان کے سفارت خانے کو مطلع کیجیے۔ تو میں نے پھر صبح الحمدللہ ایک پورا مضمون تیار کیا، اور پورے شہر کے علماء سے کل دن بھر ملاقاتیں کی، ایک خط تیار کیا پورے ملک کے قائدین کے نام کہ آپ ان حرکتوں کو دیکھیے، یہ پچھلے 8-10 سالوں سے کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے، اور اب بات کہاں پہنچ گئی ہے۔ اگر اب بھی غیرت نہ جاگے، اگر اب بھی حمیت بیدار نہ ہو، اگر اب بھی ہمارے اندر جذبہ پیدا نہ ہو، تو اس وقت پھر میں نے مضمون تیار کیا۔ سب سے پہلے حضرت والد صاحب کو دکھایا
انہوں نے الحمدللہ اس کو پسند کیا اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اس پر تائیدی دستخط کیے. پھر پورے شہر میں الحمدللہ علماء کرام کے پاس دن بھر لے کر جاتا رہا اور ایک ایک کے پاس جا کر اس کو پوری بات سمجھائی, پوری بات بتائی اور پھر ان سے اس پر دستخط کروا کر رات کو الحمدللہ وہ تمام ذمہ داران کے پاس بھیجا گیا, ای میل سے اور سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں بھی بھیجا گیا ہے. اب اخبار والوں کی اپنی پالیسی ہے, وہ شائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکا تھا اس بات کی کوشش کی گئی کہ بھائی اس پر بھی اگر ہم نے اپنی آواز بلند نہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بے حیائی کا اڈا بنایا جا رہا ہے. سنیما ہال کا مطلب کیا ہے؟ سنیما ہال کا مطلب ہے ہالی ووڈ, سنیما ہال کا مطلب ہے بالی ووڈ, اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا مطلب ہے رقص, سرور, عریانیت, فحاشی, بے حیائی. اور جہاں یہ سب ہوگی وہاں کیسا گندا ماحول ہوگا. ذرا سوچئے قبر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتے گی کہ میں جن اعمال کو مٹانے کے لیے آیا, میں جن منکرات کے خاتمے کے لیے آیا, میں جن چیزوں کو دفن کرنے کے لیے آیا, یہ آج اپنی حکومت کے دم پر اور اپنی طاقت کے بل پر اتنے غلام, اتنے حقیر, اتنے پست اور ذلیل ہو گئے کہ انہی منکرات کو میرے قبر کے برابر میں شروع کر رہے ہیں. اللہ سے ڈر نہیں لگتا, خدا کا خوف نہیں آتا, حضور سے شرم اور حیا نہیں آتی. تمہیں کرنی ہے عیاشی, جاؤ یورپین ممالک میں, امریکہ میں اور دنیا کے خطوں میں دل کھول کر عیاشیاں کرو, دل کھول کر فحاشی کرو. جانا ہے جہنم میں تو جاؤ, لیکن کم سے کم حضور کے شہر کا تو خیال کر لو, حضور کے حرم کا تو خیال کر لو, حضور کی مسجد کا تو خیال کر لو. اس طرح سے تو پامال نہ کرو. بڑی نازک صورتحال ہے. پورے معاشرے کو زناکاری کی طرف, بے حیائی کی طرف, عریانیت کی طرف, فحاشی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. پورا ماحول, پورا انٹرنیٹ, پوری یہ دنیا گلوبل اس سے بھر دی گئی ہے کہ کوئی انسان, کوئی لڑکا, کوئی لڑکی, کوئی مرد, کوئی عورت ایسے نہ بچے جس کی آنکھیں خراب نہ ہو جائیں, جس کا دل خراب نہ ہو جائے, جس کا ذہن خراب نہ ہو جائے, جس کی عقل پر پتھر نہ پڑ جائیں, جس کے دماغ میں کیچڑ اور غلاظت نہ بھر جائے. اس کی کوشش ہے, پوری دنیا کو اسی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. انشاءاللہ سورۃ النور میں آپ اور ہم انشاءاللہ ایسی باتیں دیکھیں گے جس میں اس ماحول سے اپنے کو بچانے کے راستے بیان کیے گئے اور ایک پاکیزہ معاشرہ کس طرح وجود میں آئے گا اور اس کی کیا برکتیں ہوں گی, وہ سب اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزگی, نورانیت اور روحانیت سے ہمارے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ معمور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے عافیت کے ساتھ درگزر فرما, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمارے پورے وجود کو پاکیزہ فرما, اللہ ہمارے پورے وجود کو پاکیزہ فرما, ہمارے ذہنوں کو, ہمارے دل کو, ہمارے احساسات کو, ہمارے جذبات کو, ہمارے قول و عمل کو اللہ پاکیزگی عطا فرما, نورانیت عطا فرما, روحانیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما, اپنے کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری الجھنوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں ہر ضیق سے, ہر تکلیف سے, ہر پریشانی سے نکال لیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر کے بزرگوں, ہمارے والدین, ہمارے دیگر اعزاء و اقارب, ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما, چین, سکون, صحت اور عافیت عطا فرما. تمام الجھنوں, پریشانیوں کو دور فرما, تمام ادھورے کاموں کی تکمیل فرما. اے اللہ پوری دنیا کو فحاشی اور عریانیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اے اللہ اس گندے ماحول سے ہماری, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے چھوٹوں کی, ہمارے بڑوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم کیسے بچے, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اے اللہ موبائل چلانا مشکل ہے, سڑکوں پر نکلنا مشکل ہے, باہر جانا مشکل ہے, ٹرینوں میں چلنا مشکل ہے, ایئرپورٹ پر جانا مشکل ہے. اے رب کریم آپ حفاظت فرما لیجیے.
آپ حفاظت فرما دیجئے، آپ حفاظت فرما لیجئے، اللہ اپنے کرم سے پاکیزگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں عافیت کے ساتھ نورانیت اور روحانیت اور پاکیزگی کا، دین کا ماحول قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے کلام میں جو رہنمائیاں، جو ہدایتیں ہم کو دی گئیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی خطرات سے حرمین کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ظالموں سے، بے حیاؤں سے، فحاشوں سے اللہ اپنے کرم سے حرمین کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ دینداروں کو، اے اللہ تقوی والوں کو، آپ سے ڈرنے والوں کو حرمین شریفین کی زمان میں اقتدار عطا فرما، حرمین شریفین کا خادم ان کو بنا دیجیے۔ اے اللہ مدینۃ الرسول کی حرمت کی حفاظت فرما، مدینۃ الرسول کی حرمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدینۃ الرسول کی حرمت کو پامال کرنے والوں کو یا تو توبہ کی توفیق دے دیجئے یا ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ سب حدیثوں کی پیشن گوئیاں ہیں، دجال کی آمد قریب ہے۔ اے اللہ اس کے لیے ساری پلاننگ ہو رہی ہے، ساری تیاری ہو رہی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا تھا دجال مدینے کے قریب تک آئے گا۔ اے اللہ دجال کے لیے ریزورٹس تیار ہو رہے ہیں، محلات تیار ہو رہے ہیں، اس کے لیے بہترین رہنے کے اے اللہ ٹھکانے تیار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ دجالی فتنوں سے اے اللہ ہم سب کی، حرمین کی پوری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ عیسائیت اور یہودیت، صہیونیت اور صلیبیت اور شیعیت کے برے اثرات سے حرمین کو، عالم اسلامی کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے عزت اور کامیابی اور کامرانی اہل ایمان کا مقدر فرما، اہل ایمان کا مقدر فرما۔ اے اللہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں، آپ کے راستے میں قربانیاں دینے والے بندے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما، نصرت عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، سربلندی عطا فرما۔ باطل پر ان کا رعب ڈال دیجئے، اللہ باطل پر ان کا رعب ڈال دیجئے، اپنی نصرت اور کامیابی ہر قدم پر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل کا، رحم کا، کرم کا، عافیت کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔